السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے۔ جیسے ہم نے بار بار بتایا، مختلف درود شریف مختلف آتے ہیں مختلف مواقعوں پہ، تو یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سارے ہی اس میں سے آپ کے سامنے آ جائیں، تاکہ جس کی زبان پہ جو سہل ہو، جو آسانی سے پڑھ سکیں، تو درود شریف کی تسبیح وہ اسی سے کر لیا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دعا پڑھیں گے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہماری یہ 10ویں کلاس ہے، اس کا پارٹ اے آج کریں گے۔ یہ کیا ہے، اس کا ٹاپک کیا، عنوان کیا ہے؟ کھڑی حرکات۔ کھڑی حرکات، ٹھیک ہے۔ اس میں کس کس کو شامل کرتے ہیں؟ یہ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، آج یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ اور تمام کھڑی حرکات بھی حروف مدہ ہوتی ہیں۔ یہ آج تھوڑا سا بتائیں گے، باقی کل اس کو انشاءاللہ اچھی طرح سمجھا دیں گے۔ پہلا حصہ ہمارا تجوید قرآن۔ اچھا، یہ جو ہم نے ایکسرسائز دی تھی نا، اس میں کچھ لوگوں کو تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے۔ یہ ایکسرسائز 1C، اس کے اندر جو یہ دوسرا پارٹ تھا نا، تشدید والا، قرآن میں 15 مثالیں ایسے تشدید والے حروف کی تلاش کریں جن سے پہلے جزم کا حرف آتا ہو، اور کوشش یہ کریں کہ اگر دیکھیں یرملون کی تو جتنی مثالیں ہیں جن کو پہلے سے آتا ہے یرملون کیا ہوتا ہے، ادغام کا غنہ کیا ہوتا ہے، اس میں تو یہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ وہاں وہ تو ساری مثالیں ایسی ہیں، بس وہاں سے لیں اور یہاں لکھیں، وہ تو آپ کو ہزاروں کی تعداد میں مل جائیں گی وہ مثالیں۔ لیکن اچھا اس میں یہ ہے کہ اس میں یرملون نہ آ رہا ہو، ایسی مثالیں جمع کریں۔ تو وہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں جمع کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں، تاکہ آپ لوگ بھی پھر اس طرح کی مثالیں اور تلاش کریے گا۔ قرآن پاک میں مل جاتی ہیں، بآسانی مل جاتی ہیں، آپ جب تلاش کریں تو خود بخود ملنی شروع ہو جائیں گی۔ اب اسے سمجھ لیں کہ وہ مثالیں کیا ہیں، کس طرح کی چیز ہمیں تلاش کرنی ہے اس میں، جس میں جزم اور تشدید ساتھ ساتھ آ رہے ہوں، تشدید اور جزم ساتھ ساتھ آ رہے ہوں، تشدید سے پہلے جزم ہو اور وہ جزم پڑھا نہ جائے، وہ جزم والا حرف پڑھا نہ جائے۔ تو یہ صورتحال جو ہوتی ہیں اس کی مثالیں دیکھ لیجئے، سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ 5 مثالیں ہیں۔ اب جیسے یہاں پہ دیکھیں، وَإِنْ أَرَدْ ہونا چاہیے تھا، ارد، لیکن کیونکہ تا کے اوپر تشدید تھا تو یہ دال کو ہم بیچ میں سے ہٹا دیں گے۔ اور کیسے پڑھیں گے؟ اردتم، دال ہٹ گیا۔ یہ ہے اس کی اصل مثال، تاکہ یہ سمجھ میں آ سکے۔ تشدید والا حرف پیچھے سے حرکت والا حرف ڈھونڈے گا، اگر ساکن بھی ملے گا تو اس کو ہٹا دے گا بیچ میں سے، تو یہ بیچ سے ہٹ گیا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، وَدَّتْ، اب یہ تا، یہ اگر ہم پڑھیں گے تو وَدَّتْ، لیکن آگے تو یہ موٹا کر کے پڑھنے والا ہے، دونوں کی آواز ملتی جلتی ہے، اس لیے ہم اس کی آواز کو تا نہیں نکالیں گے، تو نکالیں گے، کیونکہ یہاں بھی وہی ہو رہا ہے، تشدید والا حرف ہے، تشدید والے حرف سے پچھلا حرف ساکن ہے اور اس سے پچھلے والے پہ حرکت ہے، تو یہ تو بیچ سے تا کو ہٹائے گا اور دال کے زبر کو پکڑ لے گا۔ تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ وَدَّتْ، اب کیونکہ تو یہ حروف قلقلہ بھی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، اور حروف قلقلہ جب کبھی ساکن میں ہو یا تشدید میں
تو وہ ایک ایکو ساؤنڈ پیدا کرتا ہے، قلقلہ پیدا کرتا ہے، تو اس لیے اس قلقلہ کو بھی ہم پیدا کریں گے. وَالدَّتُ 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 طَائِفَةٌ مِّن وَالدَّتُ. ٹھیک ہے، فرق سمجھ رہے ہیں؟ یہ بیچ سے حرف ہٹتے جا رہے ہیں. یہاں پہ دیکھیں، اب یہاں پہ اگر ہم پڑھتے بالکل ویسے ہی ہے جیسے یہاں تھا، تا کی جگہ تو پہ جانا ہے ہمیں. وقالت نہیں پڑھنا، وقالت نہیں پڑھنا، کیونکہ اگر وقالت پڑھ دیا تو یہ تو کا تشدید کہاں سے لے گا حرف؟ یہ لام تو تا کے ساتھ جڑ گیا، تو اس لیے اس تشدید والے حرف نے پچھلے ساکن حرف کو بھی ہٹانا ہے، اس سے پچھلی حرکت والے کو پکڑ لینا ہے. تو وقالت نہیں پڑھیں گے، وقالت 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 طائفة من. اچھا، یہ تو ہماری بڑی مشہور سورہ کافرون میں نے بتایا بھی تھا زبانی، اب آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ ہم کیسے پڑھتے ہیں، ما ابد، ابد یوں نہیں پڑھتے. کیوں؟ کیونکہ تا کے اوپر تشدید آ گئی. اب یہ تا کی تشدید پچھلے دال کو بیچ سے ہٹا دے گی، تو ہم با زبر کو تا تشدید سے ملا دیں گے. تو یہ کیا بن جائے گا، ابد تم کی جگہ ابد تم، ابد تم. ہم اسے کیسے پڑھیں گے، ابد تم. ولا انا عابد ما عبدتم. ایسے ہی ایک اور مثال دیکھ لیں. 5 مثالیں آپ کو دے دی، اب تو آپ کو سمجھے 10 مثالیں ہی تلاش کرنی ہیں. یہاں پہ بھی دال کے ساتھ تا ہے، دال کی آواز نہیں آئی. وجد، وجد، وجد نہیں پڑھیں گے بلکہ تا سے جڑ جائیں گے، اور کیا ہو جائے گا، وجت، وجت، وجدتموہم حیث وجدتموہم. اب میرا خیال ہے سمجھنا آسان ہو گیا ہوگا. باقی کی جو اس کی مثالیں ہیں وہ اب آپ لوگ آسانی سے کر لیں گے. جنہوں نے پہلے کی ہیں مثالیں یہ، ان کی اگر کوئی غلطیاں ہیں تو اس کو بھی ٹھیک کر لیجئے گا. ہم صفات حروف میں اب مشروط صفات پڑھ رہے ہیں. لازمی صفات تو وہ 4 تھی، ہم نے پڑھ لی. مشروط صفات ہم نے پڑھنی شروع کی تھی. مشروط صفات، مشروط صفات کے اندر ہم نے کیا چیز دیکھنی شروع کی، ہمارے پاس پہلے تو آئی ایک شرط والی، یہ قلقلہ کرنے کی. قلقلہ، قاف تا با جیم دال قطب جد، یہ حرف جب بھی ساکن حالت میں یا تشدید کی حالت میں آئیں گے تو یہ قلقلہ کریں گے، ایکو ساؤنڈ پیدا کریں گے، ایک گونج پیدا کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک آ گئی ہماری. یہ 4 ہماری کون سی ہیں، لازمی صفات. اور شرطیہ صفت یا مشروط صفت وہ ہماری ایک آ گئی، قلقلہ. قلقلہ کیا ہے، مشروط صفت ہے. اب دوسری دیکھتے ہیں. دوسری ہم نے دیکھنی شروع کی تھی، یہ حروف مدہ. حروف مدہ یہ بھی ایک خاص صفت ہے، شرط اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، شرط جڑی ہوئی ہے. یہ 3 حروف کون سے ہوتے ہیں، الف واو یا. اوی، الف واو یا. کیا یہ حروف ہمیشہ حروف مدہ ہوتے ہیں؟ ہمیشہ ہوں گے تو لازمی ہوتی، لازمی صفت ہوتی. لازمی صفت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے جواب اس کا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی مشروط صفت ہے. تو شرط کون سی ہے، شرط بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں شرط یہ ہے، الف سے پہلے والے حرف پہ زبر ہو، واو ساکن سے پہلے والے حرف پہ پیش ہو، یا ساکن سے پہلے والے حرف پہ زیر ہو. الف سے بننے والی حروف مدہ، حروف مد، الف مدہ. واو ساکن سے بننے والی واو مدہ، یا ساکن سے بننے والی یا مدہ. آسان سی بات ہے، ہر ایک کو سمجھ میں آ رہی ہوگی. اب ہم نے اس میں ایک انتہائی اہم نقطہ بھی بتایا تھا آپ کو. بعض جگہوں پہ زائد حروف آ جائیں گے، کبھی واو زائد ہوگا، کبھی یا زائد ہوگا، کبھی لام زائد ہوگا، تو ان حروف کو پڑھتے نہیں ہیں. یہ واو اور یہ واو دونوں نہیں پڑھے جائیں گے.
اور جبکہ یہ واو ساکن ہے تو پڑھا جا رہا ہے، یہ واو ساکن ہے تو پڑھا جا رہا ہے، اور اس سے پچھلے حرف پہ پیش ہے، واو مدہ بن گیا۔ واو ساکن سے پہلے والے حرف پہ پیش ہے، واو مدہ بن گیا۔ یا ساکن سے پہلے والے حرف پہ زیر ہے، یا مدہ بن گیا۔ الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ بن گیا۔ دیکھیں اس طرح ہمیں پہچاننا آ جائے، یہ ہم جب بھی تلاوت کریں ہمیں پہچان آ جائے۔ اپنی اپنی تلاوت کی رفتار کو جتنا کم کر سکتے ہیں، جتنا کم کر سکتے ہیں نا، اتنا زیادہ سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ جو یہ چاہے کہ میں بہت تیز پڑھوں اور اس تیزی کے اندر میں یہ سب کچھ بھی سیکھ جاؤں، ممکن نہیں ہے۔ مخارج ہی ادا نہیں ہوں گے، صفات ہی نہیں سمجھ میں آئیں گی، تو ہمیں تو یہ اسی رفتار کو بالکل سلو کر دینا ہے۔ اور یہ میں آپ کو گارنٹی دے دوں اس بات کی، اللہ کے ہاں گنتی نہیں ہے، اللہ کے ہاں وزن ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا۔ تو ہمارا ایک صفحہ تجوید کے اصولوں کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ کر کے پڑھ لینا، یہ شاید کسی اور وقت کے ایک سپارے پڑھنے سے بھی بہتر ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم اس کو سلو کر کے سارے قواعد کو زندہ کریں گے۔ جب یہ زندہ ہو جائیں پھر دوبارہ سے اپنی رفتار وہیں پہ لے آئیں گے، لیکن ہمارے اب قواعد سے مزین ہونے کے بعد یہ خود بخود تلاوت ہماری تجوید کے ساتھ انتہائی بہتر ہو جائے گی۔ پھر اس کی کوالٹی تو اچھی ہو کے کوانٹٹی بڑھا دیں گے۔ اب آج کے موضوع پہ آ گئے۔ آج کا موضوع کیا ہے؟ کھڑی حرکات۔ کھڑی حرکات، یہ انگلش میں بھی لکھ دیا، کھڑی حرکات، یہ حرکات، یہ حرکات نہیں ہے، حرکات، یہ دونوں پہ زبر ہوتا ہے۔ یہ یہاں پہ اس لیے انگلش کی سپیلنگ میں بھی لکھ دیا، اے ڈالنے سے حرکات۔ کھڑی حرکات کیا ہوتی ہیں سمجھنے کی بات ہے۔ کھڑا زبر، حرکات کی دو حالتیں ہیں، حرکات کی دو حالتیں ہیں۔ ایک کو پڑی کہتے ہیں جو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، یا سیدھی حالت جو عام استعمال کرتے ہیں، اور دوسری ہوتی ہے کھڑی یا الٹی حالت۔ اب یہ جو کھڑی حالت ہے زبر کی، یہ یا الٹی حالت، یہ ہمیں دیکھنی ہوگی۔ زبر میں زبر کی دیکھیں گے، زیر میں زیر کی دیکھیں گے، پیش میں پیش کی دیکھیں گے۔ تو اب یہاں دیکھتے ہیں، پہلا ہمارا سبق میں کیا ہے؟ زبر۔ پڑے زبر کی تو ہم نے شکل دیکھی تھی، حرف کے اوپر آتا ہے ایسے لیٹا ہوا ایک چھوٹا سا نشان، اور کھڑے زبر میں کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹے الف کی طرح بن جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ جو لیٹا ہوا ہے اسی کو کھڑا کر دیں، سیدھا کر دیں تو ایسی سی شکل بن جائے گی، تو یہ کھڑا زبر ہو جاتا ہے، کھڑا زبر ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ اردو میں بھی ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے۔ کیسے؟ ہم اعلیٰ لکھتے ہیں نا، اعلیٰ اعلیٰ، تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی یا بناتے ہیں اور پھر کھڑا زبر لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ لکھتے ہیں ہم لوگ، عیسیٰ، موسیٰ لکھتے ہیں، یہ سب میں چھوٹی یا ہوتی ہے اور اس پہ کھڑا زبر لگا دیتے ہیں تاکہ وہ الف کی سی آواز نکالیں۔ کھڑے زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ اب وجہ بھی دیکھیں، بتا رہے ہیں کیوں کھینچ کے پڑھیں گے، کیونکہ کھڑا زبر حرف مدہ الف کے قائم مقام ہوتا ہے۔ الف مدہ اور کھڑا زبر ایک بات ہے۔ اگر الف مدہ کہیں آ رہا ہے، کسی بھی جگہ الف مدہ آ رہا ہے، تو ہم اس جگہ پہ الف کو ہٹا کے، اور اس سے پچھلے حرف پہ زبر ہوگا لازمی، کیونکہ الف مدہ ایسے ہی بنتا ہے، تو وہ ہم ہٹا کے اس پہ کھڑا زبر لگا دیں، دونوں ایک بات ہے، ایک بات ہے۔ زیر میں، زیر کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک پڑی زیر ہوتی ہے اور ایک کھڑی زیر ہوتی ہے۔ اب زیر کیونکہ حرف کے نیچے آتی ہے تو کھڑی زیر بھی حرف کے نیچے ہی آئے گی۔ نشان اس کا بھی ایک ہی طرح کا ہے، صرف زیر اور زبر میں فرق کیا ہے؟ زبر اور کھڑا زبر حرف کے اوپر آ رہے ہیں، اور زیر اور کھڑی زیر حرف کے نیچے آ رہے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کھڑی زیر کو یا مدہ کے برابر کھینچیں گے، اور یہ کھڑی زیر حروف مدہ یا کے قائم مقام ہوتی ہے۔ ایسے ہی پیش، ایک پیش سیدھا پیش ہوتا ہے اور ایک الٹا پیش ہوتا ہے۔
سیدھے پیش اور الٹے پیش کا فرق یہ ہمیں بہت اچھی طرح سمجھنا ہوگا. بہت سے لوگ نہیں کرتے. وہ کیوں؟ کیونکہ انہیں عادت ہوتی ہے سیدھا پیش پڑھنے کی. جیسا سیدھا پیش پڑھتے ہیں ویسے ہی الٹا پیش پڑھ لیتے ہیں، جبکہ وہ طریقہ غلط ہے. سیدھے پیش کی شکل ایسے ہوتی ہے اور الٹے پیش کی یہ جو گولائی ہے یہ نیچے چلی گئی. دیکھیں یہ گولائی نیچے چلی گئی اور یہ الٹا پیش ہو گیا. تو سیدھا پیش اور الٹا پیش. اب الٹے پیش کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی واو مدہ کے برابر ہی ہے، اور الٹا پیش حروف مدہ واو کے قائم مقام ہوتا ہے. یہ تو لکھی ہوئی باتیں ہیں نا، اب جب ایگزامپل دیکھیں گے تو سمجھنا آسان ہو جائے گا. دیکھیں یہ حروف پڑھ کے دیکھ لیں. اگر یہ زبر زیر اور پیش کے ساتھ ہوتے تو ان کی آواز کچھ یوں ہوتی: با زبر با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، ایسے ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن اب ہمارے پاس کھڑی حرکات ہیں، تو کھڑی حرکات میں یہی حروف اپنی آوازوں کو لمبا کریں گے. با کھڑا زبر با کھڑا زبر با کھڑی زیر بی، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو. اب اس کی آواز ایک ساتھ لیں تو کیسے بنے گی؟ با بی بو. اب ہم ہجے تو سیکھ گئے، روانی میں پڑھتے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی ساتھ خیال رکھیے گا بس اس بات کا کہ اس میں ایک سمجھیں الف یا اور واو کے برابر آوازیں بڑھانی ہیں. کھڑا زبر میں ایک الف کی آواز ملانی ہے، کھڑی زیر میں ایک یا کی آواز ملانی ہے، الٹے پیش میں ایک واو کی آواز ملانی ہے. اب یہ ہم بغیر ہجے کے پڑھتے ہیں. یا ی یو، را ری رو، ما می مو، لا لی لو، وا وی وو، نا نی نو. اگر ہم نے یوں پڑھ دیا نا نی نو، آپ فوراً چونکیں، نہیں حروف مدہ نہیں پڑھا ہے ہم نے، حروف مدہ نہیں کرا، کھڑی حرکات نہیں پڑھی، یہ تو پڑھی حرکات یا سیدھی حرکات پڑھ دی. نا نی نو یہ تو سیدھی حرکات ہے، ہمیں ان کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. نا نی نو، آ ای او، ہا ہی ہو، آ عی عو، غا غی غو. اچھا یہاں بھی روک کے تھوڑا سا ایک توجہ اور کرا دوں. دیکھیں ابھی ہم یہ حروف صرف اور صرف کھڑی حرکات کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لیکن دوسری چیز کس کا خیال رکھنا پڑ رہا ہے؟ ہمیں وہ لازمی صفات کا خیال رکھنا پڑ رہا ہے. وہ 4 صفات والے حروف آئیں گے تو ہمیں ان کی صفت اس میں پیدا کرنی ہے، اور کھڑی حرکت کی وجہ سے اسے لمبا بھی کرنا ہے. تو یہ سارے کام ہمارے ساتھ چلیں گے. اگر ہم نے یہاں پہ لمبا تو کرنا شروع کر دیا لیکن اس کی صفتی بھول گئے، حرف کی صفتی بھول گئے، تو ہمارا پھر پڑھنا آگے سے سبق سیکھتے جا رہے، پیچھے سے سبق بھولتے جا رہے. ایسا نہیں کرنا. تو ہمیں ان صفات کا خیال کرتے ہوئے پڑھنا ہے. ہا حی حو، خا خی خو، تا تی تو،
سا سی سو. دیکھیں اس کی آواز سین جیسی نہ نکلے. سا سی سو یوں نہیں نکلنی ہے. کیسے نکلنی ہے؟ سا سی سو. نرمی سے دانتوں سے زبان ٹچ کر کے. جا جی جو. دا دی دو. زا زی زو. زا زی زو. دیکھیں ان دونوں کی آوازوں میں فرق آپ نے سننے میں بھی محسوس ہو رہا ہوگا. سننے میں ہی محسوس ہو رہا ہوگا. زا زی زو. زا زی زو. سا سی سو. شا شی شو. سو سوی سو. ضا ضی دو. طا طی طو. ظا ذی ذو. فا فی فو. قا قی قو. کا کی کو. آ ای او. ہا ہی ہو. آ ای او. اچھا یہ تختیاں جتنی آسان اور سیدھی لگ رہی ہوتی ہیں نا، آپ یقین کریں انہی تختیوں سے سب سے اچھا سیکھتا ہے آدمی. سب سے اچھا جو اگر کوئی سیکھے گا وہ ان تختیوں کی مشق کرنے سے. حالانکہ لگتا ہے یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہمیں تو آتا ہے، ہم تو پہلے سے ہی سیکھے ہوئے ہیں، ہم تو ماسٹر ہیں ان چیزوں میں، ہمارے لیے تو کوئی بات ہی نہیں. ابھی سن لو ابھی سن لو. وہ جب آپ سننے بیٹھیں اور کسی ایسے کو سنا دیں جو ان چیزوں کی باریکیوں کو سمجھتا ہے، تو آپ یقین کریں اتنی تختی کے اندر 10 دفعہ غلطیاں نکلیں گی، 10 دفعہ. تو یہ ذرا ان کی مہارت حاصل کرنے کے لیے ان کو پڑھیں پڑھیں پڑھیں، بار بار ادا کریں تاکہ وہ ذہن میں بیٹھے کہ ہاں کھڑی حرکات کیسے ادا کی جاتی ہیں. اب ان کا تھوڑا سا اجرا کر لیتے ہیں، یعنی امپلیمنٹیشن. دیکھیں کھڑی حرکات اور پڑی حرکات دونوں ساتھ ساتھ ہیں، تو ہمیں خیال کیا رکھنا ہے؟ جو پڑی حرکت ہے وہ ایک حرف، اور جو کھڑی حرکت ہے 2 حرف. 2 حرف ٹھیک ہے، یہ ایک حرف یہ 2 حرف. اور جو حرکت ہے الف ملانے والی، تو کھڑا زبر ہے تو الف ملانے والی، تو ہم الف ملا ملا کے پڑھتے جائیں گے. تیزی سے پڑھ لیں گے ذرا. یخشا، سجا، قلا، علا، غوا، عصا، عصا. دیکھیں دونوں حرف بالکل ملتے، لفظ ملتے جلتے ہیں. یہ سواد کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، سین کے ساتھ. اب یہ صفت اگر ہم لازمی والی پکڑیں گے تو فرق پیدا ہوگا، ورنہ نہیں پیدا ہوگا. عصا، عصا، طغا، یحیا، احوا، رما، رآ، یرا. اب ان میں دیکھیں یا جو ہے نا یہ سب زائد ہیں،
ان یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. یہ والا یا، یہ والا یا، یہ یا، یہ یا، یہ سارے کے سارے جتنے آ رہے ہیں یہ سارے یا ایسے ہیں جن پہ کوئی حرکت نہیں ہے. یہ والا بھی ایسے ہی ہے. اسحاق، آخر. اب کوئی اسے جلدی میں یوں پڑھ لے اخارا، اخارا تو غلط ہے. آخارا، آدم، آثر، آزر، آیات، آلاف، ابراہیم. اب دیکھیں بڑا مزے کا ہے یہ. اس میں تلاش کریں گے بہت لطف آئے گا. دیکھیں با ساکن آ گیا، قطب جد، قلقلہ کرے گا، قلقلہ کرے گا. پھر یہ کھڑا زبر آ گیا، یہ کھڑی حرکت ہے، اس کا تو ہمیں خیال کرنا ہی کرنا ہے. پھر یہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا، یہ یائے مدہ ہے، یائے مدہ ہے، یہ یائے مدہ کی طرح ادا ہوگا. اور پھر یہ میم پہ بڑی حرکت ہے یا سیدھی حرکت ہے. ابراہیم، موسیٰ. دیکھیں یہ واو مدہ ہے، یہ الف مدہ ہے، دونوں کھینچیں گے برابر. واو مدہ اس شکل میں بھی آ سکتا ہے، اور اگر میم پہ الٹا پیش ہوتا نا وہ بھی واو مدہ تھا. یہ بھی ہم آگے دکھائیں گے آپ کو. موسیٰ بِآیَةٍ یخفیٰ اِلیٰ اتا یرضا ادنا. قلقلہ کرے گا، دال جیسے ہی آیا کچھ وجود ہے، ساکن ہے، قلقلہ کرے گا. ادنا عیسیٰ، یہ یائے مدہ ہے، یہ الف مدہ ہے. عیسیٰ. ہارون، یہ الف مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے. ہارون. یہ کھڑی زبر کی تھی مشق، اب کھڑی زیر کی. بِهِ، فِيهِ. اب یہ بڑا مزیدار. اس طرح دیکھیں یہ یائے مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، اور یہ بھی یائے مدہ ہے کیونکہ کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر ہے. دونوں برابر برابر کھینچیں گے. فِيهِ، فِيهِ. اب یہاں قلقلہ آ گیا. قبلہ. اب اسے لام پہ زیر ہے خالی، یہاں یائے مدہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ چھوٹا ہوگا، ہی لمبا ہوگا. کوئی یوں پڑھ لے قبلہ، غلط ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا. قبلہ، بعدہ، رسولہ. کوئی اسے غلط پڑھتے ہیں اس طرح، پتہ بھی نہیں چلتا، غلط ہو جاتا ہے. واو مدہ خود سے بنا دیتے ہیں. رسولہ. اب یہ غلط ہے، رسولہ، ایک واو ڈال دیا ہم نے اضافی. صحیح کیا ہے؟ رسولہ. عملہ، بعبدہ. یہاں بھی قلقلہ ہے، تو ساکن آ رہا ہے، سارے یہ قلقلہ کے آ رہے ہیں. اب بطنہ، وجہہ، نستحیی، بیدہ، بعملہ، بولدہ، هذه إيلافهم آياته أهله
لقومه بمزحزحه، یہ ہا اور ہا میں فرق کریں گے نا تو یہ بالکل ہمارے یعنی سارے پارٹس چلنے لگ گئے. بمزحزحه، ماشاءاللہ. برقه، کتبه، یستحیی، ترزقانہ، یہ الف مدہ آ گیا نا، اسے بھی کھینچا اور یہ یا مدہ ہے. خلالہ، ثمرہ، قیلہ، یحیی، احیی، تقاتہ، قلبہ. انتہائی اہم مشقیں ہیں یہ، اگر جو ان پہ پریکٹس کر لے گا نا یقین کریں سارے قرآن میں عبور آ جائے گا انشاءاللہ. عبادہ، دیکھیں الف مدہ اس شکل کا تھا اور الٹا پیش واو مدہ ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کھڑی زبر الف مدہ ہے، ہمیں کھینچنا ہوگا. اگر کبھی یوں پڑھ لے کوئی فصالوہ، غلط ہو جائے گا. فصالوہ، قومہ، امرہ، عملہ، ختامہ، کتابہ، عذابہ، لہ، معہ، یرہ، اکفرہ، خلقہ، اماتہ، رزقہ، یستغون. اچھا اس کا یستعون نہیں ہے، اونا کریں گے تو یہ حمزہ پہ الٹا پیش پڑھ رہے ہیں ہم. یہ واو میں وونا کر کے نکلتی ہے آواز، ڈبلیو سے جیسے نکلے گی. یستعون، یلوون، رسولہ، موعودۃ، ووریہ، فلہ، وثاقہ. اچھا یہ دیکھیں عربی میں بڑا فرق ہو جاتا ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں داؤد، داؤد حضرت داؤد علیہ السلام، اور عربی میں کیا ہو جاتا ہے واو پہ الٹا پیش ہے داوود، وو ہو جاتا ہے داوود. صدرہ، وارثہ، اطعمہ، قلقلہ ہو رہا ہے، نعمہ، سبحانہ، قبضتہ، انشرہ. ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی ایکسرسائزز ہیں، ان کی خوب مشق کریں، کھڑی حرکات زبردست ہو جائیں گی. اچھا یہ ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی سورہ فاتحہ میں ہونے والی سنگین غلطی. 2 غلطیاں تو بہت ہی سنگین ہیں. ایک پہلے بتا چکے، بالکل شروع میں بتائی تھی لہن جلی میں، الحمد، الحمد، ہا، ہا. یہ صرف بدل دینے سے ایک کے معنی تعریف کے اور ایک کے معنی ہلاک کرنے کے. تو خود ہی آگے جوڑ لیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور اللہ معاف کرے وہ تو لفظ زبان پہ لا بھی نہیں سکتے. تو یہ غلطی بہت بڑی ہے، بہت بڑی، اس لیے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے. دوسری غلطی یہ ہم نے بتائی تھی کہ یہ کبھی پڑھنے میں یہ چھوٹا رہ جاتا ہے، اس کو کھینچ نہیں پاتے. ایاکا، ایاکا،
یوں پڑھ لیتے ہیں ایاکا، یہ چھوٹا رہ گیا، یہ غلط ہے. اور صحیح کیا ہے؟ اسے ذرا یا کے ساتھ ملا کے لمبا کریں گے. ایاکا ایاکا. اب ان کے معنی بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے. اگر کسی نے ایاکا پڑھ دیا نا، ایاکا، اس کے معنی ہوتے ہیں تیز روشنی. سورج چاند کی جو بہت تیز روشنی جنہیں کہتے ہیں، ان تیز روشنیوں کو کہتے ہیں ایاکا. اور ایاکا میں کیا مطلب ہے؟ تیری ہی یا تجھ ہی سے، تیری ہی یا تجھ ہی سے. اب پورا دیکھتے ہیں جو آیت ہماری سورہ فاتحہ میں ہے، معنی کیا سے کیا ہو جائیں گے اگر غلط پڑھ دیا. دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر ہم نے صحیح پڑھا تو معنی کیا بنے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن اگر یوں پڑھ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، چھوٹی سی غلطی ہے، چھوٹی سی. معنی کہاں چلے گئے؟ ہم تیز روشنی کی عبادت کرتے ہیں اور تیز روشنی سے مدد مانگتے ہیں. کلمہ کفر ہو جاتا ہے، کلمہ کفر ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا نا، اللہ کو چھوڑ کے تیز روشنی. وہ جو کہتے ہیں نا آتش پرست ہوتے ہیں، آتش پرست ہوتے ہیں یا سورج کے پجاری ہوتے ہیں، تو یہ سب کون ہیں؟ یہ سب وہ لوگ ہیں جو شرک کر بیٹھے ہیں. تو ہم بھی اپنی سورہ فاتحہ میں جانے انجانے کہیں غلط تو نہیں پڑھ رہے. اگر غلط پڑھ رہے ہیں تو اسے ہم ٹھیک کریں گے بہت توجہ دے کے، اور دوسروں کو بھی سکھائیں گے، دوسروں کو بھی بتائیں گے بھائی یہ بڑی غلطی ہے، بڑی غلطی ہے، اس کو ہم ٹھیک کر لیں. اب پڑھ لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. اب اگلی سورہ، یہ ہماری 10ویں سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. اچھا تھوڑی سی غلطیاں پہلے بتا دیں. اچھا یہ را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، ترا 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 ترا، یہ فرق ہے. اور یہ کیفا کیفا کیفا، فعلا 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 نہیں ہے، فعلا فعلا، عین کی آواز واضح کریں گے. ربو کا نہیں ہے، ربو کا نہیں ہے، ربو کا، بو بو بو، یہ فرق. بے اس بے بے نہیں ہے، بی بی اس بی اس. یہاں پہ جیم ساکن حالت میں آیا قلقلہ کرے گا. یجعل نہیں ہے، یجعل نہیں ہے، یجعل یجعل
یہاں پہ یہ لین اگلا سبق ہمارا یہی ہے، تو اس میں یہ قیدہم نہیں ہے، قیدہم نہیں ہے، قیدہم لین میں سکھا دیں گے یہ بات بھی. اور یہ علیہم نہیں ہے، علیہم نہیں ہے، علیہم عین کے ساتھ. اچھا یہ تیرن تیرن ابابیل نہیں ہے، طیرن طیرن ابابیل. ترمیہم ترمیہم نہیں ہے. اب یہ غور سے سنیں جو میں باتیں بتا رہا ہوں، یہ ہماری غلطیاں ہیں. ترمیہم میہم کیا تو یا چھوٹ گیا. ہمیں کیسے پڑھنا ہے؟ ترمیہم. اچھا بحجارتم یہ غنہ بھی کرنا ہے. یہ میم پہ جو نشان بنا ہوا ہے یہ غنہ کرنا ہے، یہ غنہ کرنا ہے، یہ غنہ کرنا ہے. غنہ کے سبق آئیں گے تو یہ سارے غنے الگ الگ طرح کے ہیں، ان کی ادائیگی بھی تھوڑی فرق ہوتی ہے. تو یہ ہمیں سیکھنا ہوگا کہ غنے کرتے کیسے ہیں اور کیسے بنتے ہیں یہ غنے. کیا جدھر دل کرے غنہ کر لو، جس حرف پہ چاہے غنہ کر لو، ایسا نہیں ہے. یہ سب غنے کے سبق میں آئے گا. اچھا یہ یہاں پہ فجعلہم سب یوں ہی پڑھتے ہیں. جس نے بھی اب اس کو زبانی جسے یاد ہے نماز میں کیسے پڑھتے ہیں؟ فجعلہم فجعلہم. اور ہے کیا؟ فجعلہم عین کی آواز واضح کریں گے، فجعلہم. ایسے یہاں بھی عین کی آواز کعصفم نہیں ہے، کعصفم نہیں ہے، کعصفم. اور یہ ہم نے بتایا تھا حمزہ پہ جزم آئے تو جھٹکا کھاتے ہیں. مأکول مأکول. ٹھیک ہے اب پڑھ لیتے ہیں. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. اصحاب بل نہیں ہے، بل بل. اصحاب الفیل. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. یقین کریں تجوید سیکھتے جائیں نا پھر قرآن پڑھنے میں جو چاشنی منہ ایسا لگتا ہے کہ شہد سے بھر گیا. یقین جانیں ایسی چاشنی ایسا لطف آتا ہے نا منہ میں. بس وہ جیسے جیسے سیکھیں گے انشاءاللہ مزہ ملنا شروع ہو جائے گا، خود ہی ملے گا. اب یہ اس میں سے تلاش کرنی ہے چیزیں. موٹے پڑھنے والے حروف ہم نے یہ دونوں چیزیں ساتھ لکھ دی تاکہ مشکل نہ ہو. موٹے پڑھنے والے یہ حروف ہیں، حروف حلقی یہ ہیں، دانتوں کی نوک والے یہ ہیں، سیٹی والے یہ ہیں، حروف قلقلہ یہ ہیں، اور حروف مدہ لکھ کے بھی دکھا دیے کہ ان کو کہتے ہیں. اب آپ کو صرف تلاش کرنا ہے گنتی کر کے تلاش کرنا ہے. اور وہ بھی آپ کے لیے سہولت میں ابھی تو ہم نے کر دیا، وہ بھی کر دیا کام. یہ سب پہ نشان لگا دیے ان رنگوں سے. یہ ہرے رنگ سے لگا ہوا ہے نا، یہ سارے موٹے پڑھنے والے. آپ بس یہاں سے گن کے تو لکھ دیں کہ ہاں یہ ہرے والے کتنے نشان لگے ہوئے ہیں اور وہ سارے موٹے پڑھنے والے ہیں، وہ لکھ کے لگا دیں. بس نشان یہاں پہ ان کی تعداد لکھ دیں. یہ چارٹ آپ کا ویسے بھی ہم بنوا رہے ہیں، وہاں بھی پورا ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی پورا ہو رہا ہے اور وہاں بھی ہو رہا ہے. اب اس میں جیسے یہ حروف مدہ رہ گئے ہیں، آپ سارے حروف مدہ ان ساری صورتوں میں ڈھونڈ کے ان کی تعداد لکھ دیں. حروف قلقلہ ہم نے لکھ دی. یہ لکھنے کا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آپ اسے ٹیلی کر سکیں. اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو، کم ہو تو تلاش کریں، ضرور ملیں گے. اور زیادہ ہوں تو ہمیں بھی بتا دیں، ہو سکتا ہے ہم سے کوئی رہ گئے ہوں.
تیسرا حصہ ہمارا تجوید کی مشق کا. ہم سپارہ کر رہے ہیں, آدھے سے زیادہ ہمارا ہو چکا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری سورہ ہے سورہ لیل. یہ بھی لین ہے کیونکہ یہ اب لین ہے, سبق اگلا سبق وہی ہے. واللیل اذا یغشا. دیکھیں اب اس میں غور کریے گا, ہمارے پاس کھڑا زبر آ رہا ہے, جہاں جہاں کھڑا زبر آ رہا ہے اسے ہمیں تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہے. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. یہ تو تا, ان میں آواز فرق پیدا کریں گے. تو تا یہ جب پڑھنے میں وہاں بھی پیدا ہو. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. دیکھیں ہا پہ الٹا پیش ہے, را پہ سیدھا پیش ہے, دونوں کی آواز میں فرق ہونا چاہیے. روحو یوں نہیں ہونا چاہیے, روحو ہو یہ کھنچنا چاہیے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. اچھا یہ نون ساکن نا میم سے بدل جاتا ہے, اس کا بھی قاعدہ ہے, وہ ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ, سیکھیں گے تفصیل سے. تو یہ لیکن ابھی پڑھتے وقت نون کی آواز نہیں نکالیں گے, میم کی نکالیں گے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. اچھا یہ میں آپ کو ایک اور چیز توجہ دلاؤں, یہ ان بس اتنی آواز نکلنی چاہیے. اگر کوئی یوں پڑھ دے ان تو یہ اس میں الف مدہ بنا دیا, وہ نہیں بنانا ہے, معنی بدل جاتے ہیں, معنی ہی بدل جاتے ہیں.
فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى دیکھیں با ساکن پہ قلقلہ ہوگا، جیم ساکن پہ قلقلہ ہوگا، با تشدید پہ بھی قلقلہ ہوگا، یہ سب قلقلہ ہے۔ اب ہمیں پہچان آنی چاہیے، یہاں جیم ساکن پہ قلقلہ تھا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ صدق اللہ العظیم۔ چوتھا حصہ ہمارا انشاءاللہ شروع ہوگا جلد۔ پانچواں حصہ ہماری قرآن کی باتیں، اس میں ہم نے جو چیز ابھی پڑھی تھی وہ یہ تھی، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی، یعنی حضرت آدم سے، پھر اسی سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا یعنی اماں ہوا کو، انہی سے پیدا کیا تھا، انہی کی پسلی سے، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا، یعنی یہ تو ہماری ابتدا کی بات سمجھا دی۔ اسی سے متعلق اگلی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس، اے لوگو انا، بے شک ہم نے، خلقناکم، پیدا کیا ہے تم کو، من ذکر و انثی، مرد اور عورت سے یعنی آدم اور حوا سے، وجعلناکم، اور بنا دیا ہم نے تمہارے درمیان، شعوبا، قومیں، بڑی بڑی قومیں، وقبائل، اور قبیلے، لتعارفوا، کیوں ہم نے بنایا؟ تاکہ تم تعارف کر سکو، پہچان سکو ایک دوسرے کو۔ بس صرف جو الگ الگ قبیلے ہیں، الگ الگ نسل، الگ الگ کاسٹ، الگ الگ علاقے، الگ الگ بولیاں، الگ الگ رنگت، یہ سب کی سب چیزیں کیوں پیدا کی ہیں؟ لتعارفوا، البتہ تاکہ تم پہچان سکو، لیکن اس کی وجہ سے کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے۔ فوقیت کی وجہ آگے بتا دی، ان، بے شک، اکرمکم، تم میں اکرام والا، عزت والا، باوقار کون ہے؟ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اتقاکم، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو جتنا پرہیزگار ہوتا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہیں، باخبر بھی ہیں، جانتے بھی ہیں سب کچھ، باخبر بھی ہیں۔ اب ترجمہ بھی دیکھ لیں، اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا، ہم نے تمہیں بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔
بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ صرف اللہ کی نگاہ میں اچھا کون ہے؟ جو جتنا متقی ہے، باقی اس کی ظاہری شکل، صورت، ذات پات اور رنگت اور علاقہ اور زبان، ان سے کچھ نہیں لینا دینا، اس کا کوئی کرائیٹیریا، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ صرف تعلق کس چیز کا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تقوی جو ہے نا وہ اللہ انسان کے دل سے پڑھتے ہیں۔ تقوی اللہ تعالیٰ انسانوں کے دل سے پڑھتے ہیں۔ ہمارے ظاہری اعمال کیسے بھی ہوں، ہمارے تقوی کی کیفیت ہمیشہ دل میں پیدا ہوئی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اللہ ہمارے جو کہہ رہے ہیں نا، یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ جانتے بھی ہیں اور باخبر بھی ہیں۔ اور بھائی جانتے بھی ہیں اور باخبر بھی ہیں، یعنی دل کے اندر کے جو حالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ تو ہم اپنے دل کو متقی اور پرہیزگار بنا لیں۔ روزانہ کی تلاوت کا ایک فضیلت یہ پہلے بھی شاید رکھی تھی، ایک ادب یہ ہے کہ قرآن کی روزانہ تلاوت کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ قرآن کریم کی 200 آیات دیکھ کر تلاوت کرے گا، 200 آیات سے مراد 200 آیات ہی نہیں ہوتی، بلکہ یہ 200 آیات کے بقدر اتنا ہی قرآن پڑھ لے جتنے میں 200 آیات عام طور پہ آ جاتی ہیں، اتنا قرآن کی تلاوت روز کر لے کوئی شخص، اس کی قبر کے ارد گرد کی 7 قبر والوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے سر سے بھی عذاب ہٹا دیں گے، اگرچہ وہ مشرکی کیوں نہ ہوں۔ ہم اپنے والدین کو اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو ہم ان کے لیے یہ ایک زبردست تحفہ بھیج سکتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف یا پریشانی کا سامنا ہو تو ہماری جانب سے یہ ایک بہترین تحفہ پہنچے کہ ان پہ سے عذاب ہٹا دیا جائے۔ تو اس لیے اس کی بہت بہت اہتمام کریں گے۔ روزانہ 200 آیات کے بقدر پڑھنا، زیادہ سے زیادہ ایک پاؤ بنتا ہے، ایک ربع کی تلاوت روزانہ کی کر لیں گے۔ اور اگر نہیں ہو رہی، ہمیں ابھی ایک صفائی پڑھ پا رہے ہیں تجوید کے ساتھ، اس کی بھی بڑی قدر ہے، وہ ایک ربع کی بھی توفیق اللہ دے دیں گے۔ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ حدیث کی روشنی میں سب تفصیلی بتا چکے، انشاءاللہ کل اس کو تھوڑا اور بتا دیں گے۔ یہ روزانہ کے چند کام آپ کو بتاتے ہیں، اس کے اوپر بھی وقت نہیں آ پا رہا کہ یہ اس کے جو باقی کے حصے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ سکیں کہ وہ اس کی کیسے مشق کریں گے۔ انشاءاللہ کر لیں گے، ایک آدھ دن میں اس کا بھی نمبر آ جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔